الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کا سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی 19واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ رکوع یہ سورہ آل عمران کا جو شروع والا حصہ ہے وہ تو زیادہ تر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے عیسائیوں کے اس کے متعلق وہ سارا ذکر ہے، اور پھر دوسرا حصہ 10ویں رکوع سے 20 رکوع ہیں۔ اس سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں۔ 11واں رکوع جو 10 رکوع کے بعد ہمارا 11واں رکوع شروع ہوتا ہے نا، کہ وہ پھر مسلمانوں کو اس بنو اسماعیل کو یا مسلمان قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ 2 رکوع اس پہ ہیں، 11واں اور 12واں رکوع۔ پھر اس کے بعد وہ پھر ڈیوٹی لگایا کہ یہ تمہارا کام ہے کہ اس دین کو لے کر ساری دنیا، امامت کا کام آپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو وہ پھر 2 رکوع اس پہ ہیں۔ پھر وہ ہمارے اگلے 6 رکوع جو ہیں وہ ہم نے پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے متعلق سارے معاملات ڈسکس ہوئے، اور پھر وہ سارا خطاب مومنوں کو ہے۔ یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں خطاب جو ہے اللہ پاک کا جو وہ مومنوں کو بھی ہے، یہود کو بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بھی ہے۔ یہ علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ قرآن اس طرح کی تصنیف تو نہیں ہے نا کہ ایک مصنف ایک مضمون ایک خاص ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے، یہ خطاب ہے، اللہ کا خطابانہ انداز ہے۔ جب ہمارے ہاں بھی کوئی خطیب یا تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے تو کبھی اس کے مخاطب عوام سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کون مخاطب ہوتا ہے، کبھی کون مخاطب ہوتا ہے، وہ سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس کا کلام کرنے والے کا کدھر مخاطب ہے۔ اس میں بھی آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب ہیں، اور یہود کو بھی مخاطب ہیں، شاید منافقین کو بھی اس میں شامل کر لیں، ان کو بھی خطاب فرما رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس کی نظر سے ہم دیکھیں کہ یہ پہلے جب مومنوں کو، اس قوم کو یہ امامت کا کام سونپ دیا گیا، اور پھر وہ احکامات بیان کرنے کے بعد غزوہ احد کی وہ مشکلات اور ساری وہ پہلا وہ تھا نا جب پہلی بڑی ٹکر آئی تھی جس میں نقصان ہوا تھا، پھر اس کو ڈیٹیل میں اللہ پاک نے 6 رکوعوں میں اس کو کور کیا ہے۔ اور اب غزوہ احد کے واقعات کو بالکل ٹوٹلی پس منظر میں چلے گئے ہیں، اب نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد لام بھی تاکید والا ہے، قد بھی تحقیق اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زور دے کر تحقیق۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، سامع یسمع، ہم نے سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول بات کو کہتے ہیں، قال یقول سے ہے، قول الذین، ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کی بات یقیناً اللہ نے سن لی، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، ترجمہ واضح ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، فقیر، فقیر ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، اغنیا غنی کی جمع ہے، اور ہم غنی ہیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ یہود نے کہا ہے۔ جب قرآن پاک میں نازل ہوئی نا آیت کہ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کی راہ میں تم اللہ کو قرضہ دو گے، کہ یہ اللہ پاک نے ایسے بیان کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو تم خرچ کر کے تم اللہ کو قرض دے گے، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے آپ کو دے گا۔ اس کا وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سارے مومن سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ یہود کا جو طریقہ ہے کہ اس پہ بھی وہ کیڑے نکالنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرنے کے
طریقے سے یا مسلمانوں کو ٹانٹ کرنے کے طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو محمد کا اللہ، ان مسلمانوں کا اللہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، وہ مانگ رہا ہے، قرضہ مانگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی کتنی بری بات، دکھانے والی بات۔ آگے ذکر آیا کہ یہ دکھ دینے والی باتیں جو ہیں نا یہ سہنی پڑیں گی مسلمانوں کو، آگے آیت آ رہی ہے۔ تو یہ دکھ دینے والی بات کہ ان کا اللہ فقیر ہو گیا اور ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فقیر، یہ اللہ فقیر ہو گیا اور ان مسلمانوں کا اللہ جو ہے، ان کا الہ جو ہے وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اب اس پہ اللہ پاک نے اس کو اور طرح تبصرہ نہیں کیا کہ اس کی نیگیشن نہیں کی، جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہ تبصرہ بھی نہیں کیا یہاں پہ۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹلی کہا، اللہ پاک نے جو سینٹینس بولا ہے یہاں پہ، سنکتب ما قالوا، امن قریب لکھ لیں گے یہ جو بکواس تم کر رہے ہو۔ یہود کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اپنے قول، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں پتہ تھا یہی نبی ہے۔ اور یہ پھر یہ جان بوجھ کے یہ بکواس کرنے والا عمل جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کا کینہ جو ہے اندر ان سے، بنو اسماعیل سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے، وہ دیکھا۔ تو اللہ پاک نے اس پہ نہیں تبصرہ کیا کہ تم نے یہ کیا بکواس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو نا ہم نے لکھ لی ہے، سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، کتب یکتب نکتب، ہم لکھ لیں گے، ما قالو، جو انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے لکھ لیا ہے۔ جیسے اللہ پاک جانتا ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ بات اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ لکھی گئی ہے، آگے جا کے یہ پیش ہونا ہے، یہ بات لکھ لی ہے۔ اللہ پاک آگے دوسری بات بھی کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی لکھ لی ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ بھی لکھ لیا ہے، وَقَتْلَهُمْ، قتلہم ان کا قتل کرنا، قتل کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، وقتلہم ان کا قتل کرنا، کس کو؟ الانبیاء، انبیاء پر جو زبر ہے وہ بتا رہی ہے نا کہ اس قتل کا جو مفعول ہے وہ انبیاء ہے، زبر بتا رہی ہے۔ وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق، ناحق انبیاء کو جو یہ قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ لیا۔ آگے آیت کا ترجمہ کر لوں پھر بات آتے ہیں کہ اور یہ بھی لکھ لیں گے، یہ جو بکواس تم کر رہے ہو یہ بھی لکھا گیا، اور جو تم نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو نا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے لکھ لیا ہے۔ وَنَقُولُ، اور پھر ہم کہیں گے، نقولو مضارع ہے، نقولو ہم کہیں گے، یہ ہم کہتے ہیں، نقولو پھر اس وقت ہم کہیں گے نا، ذوقو چکھو، ذوقو تم چکھو، ذاقہ ہم نے پڑھا ہوئے ذوقو، ذق ایک کو، ذوقو تم سب چکھو، عذاب الحریق، حریق جلانے والی چیز، حریق کا مطلب ہوتا ہے آگ جلا کر بھسم کر دینے کو، اس کو حریق کہتے ہیں۔ عذاب الحریق، عذاب جو جلانے والا ہے، بھسم کر دینے والا ہے۔ دوزخ کا عذاب جلانے والا ہے، وہاں وہ بھسم کر کے ختم نہیں کرتا، وہ باقی رکھتا ہے، جلا رہا ہوتا ہے۔ دوزخ کی آگ جلاتی ہے، مارتی نہیں ہے، وہ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آگے لا تبقی ولا تذر ایسے کوئی بیان ہوا ہے کہ وہ ایسے ہی مارتی نہیں، دوزخ کی آگ جلاتی ہے۔ تو یہ قتلہم الانبیاء، یہ بات تو سمجھ آ کہ انہوں نے یہ جو بکواس کی ہے، اللہ پاک اس نے کہا کہ یہ لکھ لیا ہے، اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ پاک، یہ غصے والا سینٹینس ہے اللہ کا، بہت غصے میں کہا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، کیوں؟ یہ جو جن یہودیوں کو خطاب ہے وہ تو مدینے میں رہتے ہیں، نبی کو آئے ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 600 سال ہو گئے تھے، گزر پہلے ہو چکے تھے، آخری نبی جو آیا تھا۔ تو کون سے نبی انہوں نے قتل کیے تھے؟ یہ مدینہ کے یہودیوں نے تو نبی قتل نہیں کیے تھے، لیکن جو ہمارا شریعت کا اصول ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، اس پہ یہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کمال کیے ہیں۔ تو کسی عمل پہ اللہ کی نافرمانی پہ جو راضی ہوتا ہے اس کا وہ عمل اس کا شریک ہوتا ہے۔ جیسے کہیں گناہ ہو رہا ہو، کہیں پہ گناہ ہو رہا ہو، کوئی بندہ موجود ہو، اس چیز کو برا جانے یا روکنے کی کوشش کرے، یا کم از کم دل سے برا مانے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ کہیں بھی ہوا ہو، اس پہ میں اگر خوش ہو رہا ہوں تو میں اس کا گناہ گار میں شریک ہو جاؤں گا۔
تو یہ یہودی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرتے تھے نا کہ نبیوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے سلوک کیا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ بھی تمہارے پاس لکھا ہوا ہے کہ تم جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہوئے، یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں یہ چیز اس پہ راضی ہیں نا، اس پہ خوش ہیں نا، اس لیے ان کو حصہ مل گیا نا۔ تو اس لیے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، بغیر حق کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا تو قتل ہوتا ہی ناحق ہے، ویسے بھی کسی کا قتل کرنا ناحق ہے۔ یہ بغیر حق کا لفظ علماء نے اس لیے کہ بغیر حق کا لفظ اس لیے لگایا کہ وہ خود بھی جانتے تھے قتل کرنے والے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، خود بھی جانتے تھے، ناحق تو ناحق ہے وہ، لیکن وہ انہیں بھی پتا تھا، جو قتل کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں نبی کو۔ انہوں نے زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، یہ تو بہت مشہور ہیں، سینکڑوں انبیاء کو، ہماری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں انبیاء کو، پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، سینکڑوں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے انبیاء۔ تو یہ کہ یہ پھر اللہ پاک نے ان یہودیوں کو خطاب کر رہا ہے، یہ جو تم کیا بکواس کر رہے ہو یہ بھی، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو نا، تو یہ خاص پر انبیاء کا ذکر اس لیے کیا کہ آگے سمجھ آ جائے گی اگلے آیتوں میں کہ کیوں ذکر کیا، انبیاء کا خصوصی طور پر ذکر کیا، تو یہ بھی تمہارے اعمال میں، اور پھر تمہیں چکھنا پڑے گا دوزخ کا عذاب، وہاں پہ چکھنا پڑے گا۔ اور پھر وہاں پہ وَنَقُولُ، ہم کہیں گے، ذُوقُوا عذاب الحریق، یہ دوزخ کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو، ذالک، یہ جو عذاب تمہیں مل رہا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، بما، یہ بادر بے جو ہے بما ساتھ اس کے، یہ ہے با سببیہ، اس کا ترجمہ ہم کیا کہیں، سبب اس کا یہ ہے، یہ با سببیہ ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، قدمہ آگے کرنا، آگے بھیجنا، قدمہ قدمت مؤنث اگر آگے بھیجتی ہے، قدمت ایدیکم ہاتھ چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے قدمت لگایا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی ہے، قدمت واحد کا صیغہ ہے، ایدیکم تو جمع ہے، لیکن یہ قانون ہے نا کہ اگر فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہو تو اس کے ساتھ صیغہ واحد کا ہی لگتا ہے، اس میں ظاہر ہو چاہے وہ جمع ہو، مثنیٰ ہو یا واحد ہو، صیغہ واحد کا لگتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو بدلہ ہے اس چیز کا جو تمہارے ہاتھوں نے خود کما کے، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے قدمت ایدیکم تمہارے اعمال، تمہارے اعمال، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، اور یہ کہ اللہ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلام ظلم کرنے کا مبالغے کا صیغہ ہے، ظلام، عالم ہوتا ہے، علام ہوتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے، ستار بہت زیادہ چھپانے والا، غفار بہت زیادہ بخشش کرنے والا، اس وزن پر جو لفظ آتے ہیں نا مبالغے کا، ظلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، لِلْعَبِيدِ، نہیں، اللہ نہیں ہے ظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں کے لیے۔ عبید کس کی جمع ہے؟ یہ عبدن کی جمع ہے، عبدن کی جمع عبادن بھی آتی ہے، عام طور پر اللہ کے بندے کے طور پر جب ہم کہتے ہیں نا بندے تو پھر عبادن ترجمہ کرتے ہیں، عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، اس کی ترجمہ، اس کی عام طور پر عام عربی میں اس کی جو جمع آتی ہے وہ عبید آتی ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے عبید آئے یا عباد آئے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہی ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، کافر بھی اللہ کے ہی بندے ہیں اور مسلمان بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، اس لیے غلام تو سارے اللہ کے ہی غلام ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ جب عبید آئے تو وہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام دونوں ترجمہ کر لیں، تو اللہ بالکل بھی ظلام نہیں ہے للعبید، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا، یہ بظلامن، یہ بے جب لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے ہرگز، اس کی پہلی شروع کی وما ہم بمومنین، وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے، وہ بمومنین لگا ہوا ہے نا، وما ہم مومنین، وہ مومن نہیں ہے، ترجمہ تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن وما ہم بمومنین جب کہیں گے وہ ہرگز مومن نہیں ہے، یہ بھی سیدھا، ہرگز اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ان کو جو کچھ آگ کا عذاب ملے گا یا جو بھی عذاب ملے گا، ذالک بما قدمت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر انہی کے متعلق اللہ پاک آگے اس میں موصول ہے، الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، یہ یہودی ہیں، ان اللہ عائد الینا، ان اللہ، بے شک اللہ، واضح ترجمہ تو واضح، عائدہ، وعدہ، وعد کرنا،
معاہدہ کرنا، عائدہ الینا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، ہم سے طے کیا ہوا ہے. یہ بات ایک بات جو طے ہو جاتی، کیا طے کیا ہے؟ اللہ نؤمن لرسول، اللہ اللہ ان اور لا کا جمع ہے نا، ان اور لا، کہ نہیں، ان کے لا نہیں، کہ نہیں، نومنا ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لاتے ہیں، نومنا لرسول کسی رسول پر، کسی رسول پر. یہ جو رسول نکرہ استعمال ہوئے، نکرہ کے لیے ایک یا رسول یا کوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی رسول پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کا ترجمہ کیا دوا، یاتیانا وہ لے کے آئے ہمارے پاس، یاتیانا وہ عطا یاتی وہ لے کے آئے نا ہمارے پاس، بقربان قربانی، کوئی قربانی کا، قربان کا لفظ کہاں سے نہیں، یہ جو قربانی ہم نے قربان، قرب حاصل، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں نا. یہ اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، نظر و نیاز، اس لیے وہ بھی اللہ کا تقرب ہے، یہ قربانی بھی اللہ کا تقرب، اس لیے قربانی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملتا ہے اس سے. تو یاتینا بقربان، ایک قربانی کرنے کا طریقہ لے کے آئے، تاکلہ النار، تاکلہ کھاتی ہے یا کھائے گی، النار اس کو آگ. یہ طریقہ چلا آتا تھا پہلے یہودیوں میں، پہلے بہت شروع سے چلا آتا تھا کہ کوئی قربانی جب کرتا تھا، کوئی قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا. یہ تو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے یہ طریقہ رائج کر دیا. جو قربانی جو کرتے ہیں اس کا گوشت ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہمارے فقیر کھا لیتے ہیں، ہم خود بھی کھا لیتے ہیں. قربانی پہلے قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچڑا، کوئی مال، کوئی بھی صدقہ کرنا ہوتا، قربانی کرنی ہوتی تھی، اس مال کو، اس بیل کو، بکرے کو یا غلے کو کسی جگہ میدان میں یا پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ ہماری طرف سے قربانی ہے. وہ جب قبول ہو جائے تو ایک آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی. یہ حابیل و قابیل کے آگے ہمارے کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ وہ آگے آئے گا سورہ اعراف میں، شاید ہے اعراف میں کہ مائدہ میں ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں بھائیوں نے، بھائی تھے حابیل قابیل، انہوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جس کی آگ، جس کو جلا دیا، بسم کر لیا، جس کو آگ نے کھا لیا، جو لفظ یہاں استعمال ہے تاکلہ النار، اس کو آگ کھا لیتی ہے، تو جس کو کھا لے اس کو کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا، کیسے؟ نبیوں کے ذریعے. تورات میں ہمارا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تورات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا نبیوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے ہم سے عہد کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ ہم اس نبی کو مانیں گے جو ایسی قربانی پیش کر کے دکھائے گا، جو ایسا معجزہ کر کے دکھائے گا. یہ بات تو ختم ہو گئی تھی اب اس وقت کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو کر نہیں رہے کہ قربانی کا سلسلہ ایسا ہو، تو یہ کر کے دکھائیں گے، یا ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، اس پر ایک اور آیت جو سورہ بقرہ کی دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہی لفظ آ گیا پھر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من آمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں. وہ بھی یہودی ہیں. وہاں پہ بھی جو خطاب ہو رہی ہے پرائمریلی وہ جس نے اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، وہ تو مسلمان ہوتا ہے نا. نبی پر ایمان درمیان میں باقی رہ گیا، ان کا بھی اپنے نبی پر ایمان تو ہے نا. وہ اپنے زمانے میں اگر ٹھیک نبی پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں تو وہ مومن ہے نا، وہ مومن. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، اب اس موجودہ نبی پر وہ رسالت والا وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی وہ یہی کر رہے ہیں. اللہ پر ایمان تو یہودیوں کا ہے اس وقت جو یہودی ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان ہے. اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے. اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں ہمارے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایسے نبی پر ایمان نہیں لانا جو یہ معجزہ نہ دکھائے کہ قربانی کرے اور آگ اچھل لے. یہ نبی تو ایسا نہیں کر رہا، اس لیے ہم نہیں مان رہے. حالانکہ یہ بات انہوں نے ٹوٹلی جھوٹ کی ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. ان کی کتابوں میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا وہ تورات تو موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے. کہیں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان سے کوئی ایسا عہد کیا ہو کہ نبی اسی کو ماننا ہے جو یہ معجزہ دکھائے گا.
تو یہ ان کا آگے اللہ پاک اس کو بھی نیگیٹ نہیں کر رہے، اللہ پاک بڑے خوبصورت انداز میں اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ قل، آپ فرما دیجئے۔ اب اس کو ترجمہ پورا کر لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لے کے آئی جس کو آگ کھا لے، تاکلہ النار۔ اچھا، یہ نار مؤنث ہے اس لیے تاکلہ ہے۔ قل، آپ فرما دیئے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ اس کا جواب کتنا خوبصورت ہے، قد جاءکم رسل من قبلی، قد جاءکم، قد یہ بھی تحقیق ہے، جاءکم آ چکے تمہارے پاس، رسل رسول، رسول کی جمع ہے رسل، یہاں پہ بھی رسل جمع ہے، جاء واحد کا صیغہ ہے، یہ وہی قانون چل رہا ہے نا۔ قد جاءکم رسل، تمہارے پاس ہم اردو میں ترجمہ تو جمع والا کریں گے، تمہارے پاس رسول آ چکے، من قبلی، مجھ سے پہلے، من قبلی، مجھے، بالبینات، دلیلوں کے ساتھ، بینہ یہ لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، دلیل کے ساتھ۔ دلیل، بینہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت واضح چیز ہو، جس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت، جیسے سورج نکل آیا، سورج نکل آیا وہ دلیل ہے اپنے سورج کی، کیسے وہ فارسی میں مقول، آفتاب، یہ ایسے کہ سورج نکل آئے تو اس کو کسی اور دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ تو نبیوں کے، اور نبیوں کے معجزوں کو بھی بینات کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا وہ اجدھا بن گیا، اب اس پہ کیا اور کیا دلیل ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکل، پتھر سے اونٹنی نکل آئی، اب اس پہ اور کیا دلیل ہو اس میں؟ تو بہرحال رسول آ چکے مجھ سے پہلے، بالبینات، اپنی دلیلوں کے ساتھ، آگے لکھا ہے وبالذی قلتم، اور ان دلیلوں کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، یعنی آگ کو کھانے والی، نبیوں نے یہ معجزے دکھائے ہیں پہلے، لیکن ان کے ساتھ تم نے کیا، فلما، پس لما، کیوں، قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کیا، قتلتم، تم نے قتل کیا، ہم ان کو، قتلتموہم، تم نے ان کو کیوں قتل، یہ بھی عربی پڑھنے، قتلتم ہے نا تو ہم، قتلتم ہم، یہ ایسے یہ ثقیل ہو جاتا ہے تو واو لگانی آتی ہے، عربی والے بڑی خوبصورت لینگویج ہے، قتلتم ہم، اصل میں تو یہ اتنا سا ہے لیکن واو لگانی پڑتی ہے عربی کہ یہ فلوئنسی آ جائے، قتلتم، فلما قتلتموہم، تم نے ان کو کیوں قتل کیا، اگر ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے جو یہ کہ، تو وہ نبی تو ایسے تھے نا، تم نے ان کو بھی قتل کیا ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو ان کو کیوں قتل کیا ہے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم تو یہ کرتے رہے ہو، اس کا مطلب ہے یہ بھی تم بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو کہ تم اللہ، یہ بات ان کو جھوٹا بنانے کے لیے انہی کی دلیل دے کہ تم نے کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے، اس معجزے کے ساتھ والے نبیوں کو قتل کیا ہے، تو یہ تم گپ لگا رہے ہو اس میں۔ تو یہ یہود کو خطاب ہے، یہ دونوں آیتیں پرائمریلی یہود کو خطاب ہیں، دو ہی آیتیں یہاں پہ ہوئی ہیں، ایک 183 ہے۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلا رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلا رہے ہیں کہ ان کا خدا فقیر ہو گیا ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے کہ اس طرح، فین کا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اب یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ڈائریکٹ، جیسے میں نے کہا کہ خطاب بدلے گا، فَإِن كَذَّبُوكَ، بغیر کسی اور تنبیہ کے، بغیر کسی اور نشانی کے، خطاب ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف خطاب، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تمہیں کذب یکذب، جھٹلانا، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ ایک تو ہوتا رہا ہے پہلے ہی، فقد پس تحقیق ہو چکا، کذبا جٹلائے جا چکے، کذبا جٹلائے گئے، رسولن یہ بھی رسولن ہے، کذبا بھی واحد ہے، کذبا جٹلائے جا چکے، رسولن من قبل کا، تو سے پہلے نبیوں کو جٹلایا جا چکا ہے، یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ جٹلا رہے ہیں مختلف بہانے کر کے، بکواس کر کے، جھوٹ بول کے، یا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے تم سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی سلوک یہ ان کے قوم والے کرتے رہے ہیں۔ فقد کتب رسول من قبل کا جاؤ بالبینات، وہ بھی دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، وہ نبی سارے اپنی دلیلیں لے کر آئے تھے، اپنے آفتاب دکھا دیے تھے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ والزبر، اور زبر کے ساتھ، زبر کی جمع کہتے ہیں، زبر کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو،
زبور جو ہے ہماری زبور کتاب جو ہے اس میں مختلف نظمیں کہیں یا حمد ہیں مختلف ٹکڑوں کی صورت میں ہیں زبور میں، وہ گاتے ہیں، زبور گائی جاتی ہے، حمد زبور کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں نا، وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے سنتے تھے ایسے نا وہ زبور کے، تو وہ ان کے طریقہ ہے۔ تو اس لیے زبور ویسے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، وہ ٹکڑوں کی صورت میں مختلف ان کے صحیفے کہہ لیں، مختلف اوراق کہہ لیں ان کو، اس لیے اس کو زبور کہتے ہیں، اسی کی جمع زبور ہے، یعنی مختلف صحیفوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یا معجزوں کے ساتھ نبی آ چکے، وہ جٹلائے جا چکے، اور زبر صحیفوں کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر، اور نور دینے والی، روشن کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے۔ یہ والکتاب المنیر جو ہے نا، پہلے یہ تورات کو کہا گیا، مختلف چھوٹے چھوٹے صحیفے یا مختلف کتابیں آئی ہیں، جو پہلی بڑی کتاب آئی ہے وہ تورات آئی ہے۔ اس کے بعد زبور تو بعد میں جو ابھی ذکر کیا ہے وہ تو اس میں زیادہ احکامات ہیں نہیں، وہ کوئی اللہ کی تعریفوں کے کلمات ہیں اس میں وہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر انجیل بھی کتاب ہے، یہ دو درمیان والی کتاب۔ پہلی کتاب جو زیادہ مضبوط بڑی کتاب ہے کتاب منیر، اس کو کہا گیا ہے۔ منیر کا لفظ ذرا مجھے پسند آیا اس کو کھولنا۔ منیر انورا یونور، نور دینا، روشن کرنے کو کہتے ہیں، انورا یونورو، یونورو سے بنتا ہے، اس میں فاعل بنتا ہے منورن، منور، یا کو گرائی جاتی ہے نا، جن کو عربی کی یا گراتے ہیں نا، اس میں سے مضارع کی یا، اس کو مضارع کی علامات مضارع کو گرا کر میم لگائی جاتی ہے، آخر کو ساکن کیا جاتا ہے، یہ بنتا ہے منور، بنتا ہے نور دینے والا، روشن کرنے والا، روشن کرنے والا، نور دینے والے کو منور کہتے ہیں۔ تو اس منور کو منیر بناتے ہیں، واؤ کی زیر کو پیچھے شفٹ کیا، واؤ کو زیر میں یا میں کنورٹ کیا، یہ عربی کا قاعدہ، عربی پڑھنے والا، تو منور نور دینے والا، روشن کرنے والا، وہی لفظ منیر میں کنورٹ ہوتا ہے۔ کتاب المنیر، کتاب میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، قرآن میں ہے نا کہیں، تورات ہم نے اتاری، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، وہاں پہ بھی یہ نور کا ذکر، روشنی، ہدایت کی روشنی، یہ نور کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی روشنی۔ تو والکتاب المنیر، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جٹلا رہے ہیں، آپ کو یہ جٹلاتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ نئی بات نہیں، نبیوں کو جٹلاتے رہے ہیں قومیں، وہ بھی بینات کے ساتھ، اپنے صحیفوں کے ساتھ، اور تورات کے ساتھ بھی آتے رہے، انبیاء آتے رہے، ان کو جٹلاتے رہے۔ تو اس پہ خفگی کی، زیادہ ٹینشن کی بات، فکر کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے قرآن پاک میں ذکر ہے، حضور کو بہت فکر ہوتی تھی نا کہ یہ قوم میری کہاں جا رہی ہے مجھے جٹلا کے، حضور کو یہ فکر ہوتی تھی، اپنے جٹلانے سے زیادہ یہ فکر ہوتی تھی یہ میری قوم جا کہاں رہی ہے، اس کا ڈر ہوتا تھا۔ تو لعلک باخع نفس کا ایسے ہے نا قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو بہت کڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہتے ہیں یہ نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور پھر اسی کے کہ یہ کب تک ہوگا، یہ تو دنیاوی زندگی ہے، مختلف ہے، آگے تو مر جانا ہے، اللہ پاک کل نفس ذائقۃ الموت ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ تو عارضی چیز ہے، یہ ختم ہو جانے والی بات ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مشہور سینٹینس ہے، سب کو ترجمہ اس کا آتا ہے، کل نفس، ہر جان، ترجمہ ہم یہ کریں، ہر جان، ذائقۃ الموت، ذائقہ یہ فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، ذائقہ، ذائقہ چکھنے والا، اور ذائقہ چکھنے والی، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ترجمہ اس کے کرتے ہیں کہ ہر جان کو موت آنی، ترجمہ ہم یہ سمپل کہ ہر نفس نے مر جانا ہے، ہر نے مر جانا ہے، اور پھر کیا ہونا ہے یہ دنیا کی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا، انما تو لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہی بات ہے، انما کا ترجمہ یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی بات ہے، کیا بات ہے؟ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، وفا یوفی، پورا دینا، وفا کرنا، جس کو وفا کرنا ہم کہتے ہیں، وفا یوفی، تو وفونا، تمہیں پورا دیا جائے گا، یہ مجہول ہے نا، تو وفونا، تم دیے جاؤ گے، اجورکم، اجر کی جمع اجور، تمہارے پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے یوم القیامہ۔ تم جو یہ سختیاں سہ رہے ہو، آگے بھی ذکر آ رہا ہے، دوبارہ سختیوں کا آگے ذکر آ رہا ہے، بہت اذن کثیرہ آگے لفظ آ رہا ہے کہ بہت شدید تکلیف اٹھانے کی سختیاں مسلمان سہیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیں گے، تو یہ
اس کا بھی اجر اللہ پاک ہم کو دیں گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں اجر دیا جائے گا. یہ دونوں قسم کا اجر ہوتا ہے. اور اجر نیکیاں کرو گے تو اس کا پورا پورا اجر ملے گا، بلکہ بھرپور ملے گا، ڈبل ملے گا، 100 گنا ملے گا. وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے جتنا دے دے. اگر گناہ کرو گے تو اس کا بھی پورا پورا گناہوں کے برابر. اللہ پاک ظلم نہیں کرتا نا، جو سزا دیتا ہے وہ پھر اس کے اعمال کے مطابق دیتا ہے، لیکن نیک اعمال کی سزا جزا جو ہے وہ بڑھا کے دیتا ہے. بہرحال دونوں پر یہ اپلیکیبل ہے کہ تم کو تمہارا اجر قیامت کے دن ملے گا، نیکیوں کا یا بدیوں کا. اور پھر جو ایک سٹینڈرڈ اللہ پاک نے بتا دیا اگلی سینٹنس میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. فمن، پس جو کوئی، زحزح یہ منیمم سٹینڈرڈ ہے، اس کے بعد تو پھر آگے بلند درجات ہیں. کامیاب ہونے کا یہ سٹینڈرڈ ہے. فمن زحزح عن النار، جو ہٹا لیا جائے، دور کر دیا جائے، عن النار آگ سے. زحزح دور کرنا، زحزح کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا. زحزح وہ دور کر دیا گیا، یہ مجہول ہے. یہ ربائی بھی ہے، ایسے یہ ربائی آ گیا. عام طور پر عربی میں جو فعل ہیں ثلاثی ہیں، یہ ربائی والا ہے. اور مضاعف بھی ہے، اس میں 2 لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں. زحزح، بہرحال زحزح کا مطلب ہے دور کرنا، ہٹا. زحزح کا مطلب ہے ہٹا دینا. زحزح یزحزح اس کا ورب بنتا ہے. تو زحزح جو ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا آگ سے یعنی دوزخ سے. وادخل الجنت، اور داخل کر، ادخلا یہ بھی مجہول ہے، داخل کر دیا گیا جنت میں. فقد تحقیق وہ ہو گیا، فاز یہ کامیاب ہو گیا. فوز ہے نا، فوز اردو میں فوز ہم کامیابی کو کہتے ہیں نا. کامیابی کو وہ عہدے پر فائز ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا نا اس عہدے پہ پہنچنے کے لیے. یہ وہاں سے لفظ ہے. یا وہ مشہور ہے نا ہمارے صحابہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جب ان کو زخم لگتا تھا جنگ میں تو وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. ادھر تلوار لگتی ہے، وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، ایسا یقین تھا. تو یہ لفظ وہ ہے. بہت خلل جنت، یہ منیمم ہے. جو دوزخ سے ہٹا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہ کامیابی یہ ہے. آگے پھر درجات تو ہیں، یہ منیمم ہے. یہ واقعی دوزخ سے بچ گیا، بس ادھر کیا جس چاہے ادھر ان کے پاؤں میں پڑا رہے، دوزخ سے بچ جائے، یہ کامیابی ہے. فقط فاز یہ کامیاب ہو گیا. اور پھر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی. اللہ دنیا کی زندگی ترجمہ کر لیتے ہیں ہم، لیکن یہ جو مرکب ہے الحیات الدنیا، مرکب توصیفی ہے. دنیاوی زندگی یہ صفت ہے اس کے ساتھ. دنیاوی زندگی یہ کچھ نہیں ہے الا سوائے اس کے متاع الغرور. متاع سامان کو کہتے ہیں، متاع کہتے ہیں نا، مال و متاع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مال و متاع، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. ایک بار متاع تھاما. متاع الغرور، غرر یا غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے. یہ دنیا جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سودا ہے اس صورت میں کہ دنیا کو ہم کچھ اہمیت دینے لگ جائیں تو یہ سارا دھوکہ ہے. دنیا اگر دل میں بسا لی تو یہ سارا دھوکہ ہے. دنیا کی کامیابی، دنیا کی آسائشیں، دنیا میں انوالو ہو کے اس کے مزے یا اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت، اس میں عزت، اس میں بےزتی، اس میں بیماری، جو کچھ ہے یہ سارے دھوکے کا سودا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا کوئی رد ہے. اس لحاظ سے رد نہیں ہے کہ دنیا پر ہماری آخرت ڈیپنڈنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا مزرع الآخرہ ہے نا. دنیا کو دل میں نہیں بسانا، لیکن ہماری آخرت اسی دنیا پر تو ڈیپینڈ ہے. اس دنیا کو ٹھیک طریقے سے ہم گزاریں گے تو تب ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. متاع الغرور تو بالکل ہے، بالکل متاع الغرور ہے، لیکن متاع الغرور اس کے ساز و سامان، اس میں ڈوب نہیں جانا. آگے سورہ میں ہے نا کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس میں سورہ اعراف میں ہے کہ
आराफ में नहीं, चलें चलें वो आयत याद आ गई, सूरह काफ में है कि ये जो दुनिया के कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, मैं तुम्हें बताऊं ना कि सबसे खराब अमल क्या है। बिल अख्सरी आगे सूरह का नहीं कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, कि वो जिनकी सारी मेहनतें जाया होगी, गलत रास्ते पे चलेगी और वो समझते हैं कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, उस लिहाज से ये वो जो कमाल कर रहे हैं वो मताल गुरूर है। दुनिया के कामों में इसको कामयाबी समझ लेना, मैंने दुनिया में क्या कुछ कर दिया, वो मताल गुरूर है। लेकिन इस दुनिया में नबियों के अहकाम, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, नबियों के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के जाएंगे तो दुनिया बहुत कीमती चीज़ है। हमने इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमने आखिरत का फैसला करवाना है, उसी पे हमने करवाना है। तो ये मत दुनिया को दिल में बसा, इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि हम उसको बनाएंगे, इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि इसकी सारी आसाइशें। तो ये जुटलाने की जिक्र पे आया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये मुख्तसर अरसे के लिए है, ये ख़त्म हो जाना है। असली कामयाबी ये है कि ठीक ज़िंदगी गुजार के जाओगे, ठीक अमाल करके जाओगे, कि वहाँ पे कामयाबी होगी। और ये जो अब अगली आयत में डायरेक्ट, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब था, फिर मोमिनों को भी हो गया इसमें, लेकिन आगे डायरेक्ट खिताब भी मोमिनों का है। लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, लतुबलवुन्न, लाम ये स्ट्रेंजली ये 19वां रकू है, सूरह आले इमरान का 19वां रकू है। सूरह बकरा का जो 19वां रकू है उसमें भी है वाला नबलुवन्नकुम, वो भी 19वां ही रकू है। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ, वो हमने पढ़ा है ना। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें इन 5 चीजों में, उस रकू में। यहाँ पे भी आलमोस्ट वही है, लतुबलवुन्ना, तुम जरूर आजमाए जाओगे। वहां पे अल्लाह ने वाला नबलुवन्नकुम, हम आजमाएंगे, यहाँ पे है तुम आजमाए जाओगे, मजहूल वाला सीखा इस्तेमाल की, लतुबलवुन्ना। और वही लाम ताकीद वाला भी है, नून मुशद्दद भी लगा हुआ है मुजारे के साथ, बला यबलू तब लूना के साथ लतुबलवुन्ना, लाम भी तहकीक वाला, नून मुशद्दद भी, जरूर बेजरूर तुम आजमाए जाओगे, फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम अपने मालूम। यहाँ पे दो ही चीजों का जिक्र हुआ है, वहां पे 5 जिक्र हुए हैं कि तुम अपने माल में नकुस की वजह से या अनफुसिकुम, तुम जरूर आजमाए। ये गज़वा बदर में सारी आजमाइशी तो गुजरी है। गज़वा ओहद जो 6 रकू हम पढ़ के आए हैं, कितना बड़ा उनकी जानों पे कितना बड़ा आजमाइश आई थी। तो लतुब, तुम्हें जरूर आजमाए जाएंगे हैं। और फिर अगली बात, वाला तस्माउन्ना मिनल, वाला तस्माउन्ना, सामिया यस्माओ, तस्माओ, तू सुनता है, तुम सुनते, तस्माउन, लतस्माउन्ना, तुम जरूर बेजरूर सुनोगे, लाम तवी और नून मुशद्दद भी लगा हुआ है, तुम जरूर सुनोगे। पहले है तुम जरूर आजमाए जाओगे, तुम अपने मालों में और अपनी जानों में, ओके, और तुम जरूर सुनोगे। क्या सुनोगे? मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, मिन से होता है ना, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो किताब दिए गए, ऊतुल किताबा, जो किताब दिए गए, ये भी मजूल है ना, ऊतुल किताब, जो किताब दिए गए, यानी प्राइमरीली यहूद, नसारा भी हो सकते हैं, वो भी अहले किताब होते हैं। यहाँ तो यहूद ज्यादा, मदीना में जो ज्यादातर यहूद थे, तो वो ये यहूद या नसारा, यहूद ज्यादा हैं, उनसे, वमिनल्लज़ीना अशरकू, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, अशरक का यशरको, शिर्क करना, उन लोगों से जो शिर्क करते हैं। क्या सुनोगे? अज़न कसीरा, जरूर बेजरूर सुनोगे ऐसी बातें, अज़न, अजियत देने वाली, कसीरा, बहुत ज्यादा अजियत देने वाली बातें तुम सुनोगे। वो अल्लाह फकीर है, ये तो एक बात हुई ना, अल्लाह फ़कीर है, हम गनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें नहीं सुनी काफिरों से, मुशरिकों को भी शामिल किया है ना। मुशरिक, ये जो औस खजरज वाले जो कबीले थे उनमें शिरक वाला था। यहूद तो उस तरह के मुशरिक नहीं थे ना, बुतों को पूजने वाले तो नहीं थे, वो अपने नबियों की अपने बज़ा में खुद तो नबियों के पैरोकार थे ना, मुसलमान कहते थे अपने आप को ना। बहरहाल अशरकू, मदीने में अजर शिरक करने वाले मौजूद हैं, और स्पेशली जो मक्का में शिरक, मक्का वालों से मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं सुना। हुजूर जाती तौर पर हुजूर ने, ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है, ये इस पे पागल है, इस पे जादू हो गया है, या मसहूर हो गया है, या खुद जादूगर है,
پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ نہیں سنے جس کو صادق اور امین کہتے تھے مدینہ والے، اور پھر اس پہ کتنے الزام لگائے، حضور کی کتنی تکلیف والی بات ہوگی. تو اللہ کہہ یہ ضرور سنو گے تم مسلمانوں، تم بھی سنو گے لوگوں سے مختلف تانے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان یہود سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے تم سخت اذیت والی باتیں ضرور سنتے رہو گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے. تصبرون، ان لگنے سے تصبرون ہے نا صبر کر، تم صبر کرتے ہو، تصبرون تم صبر کرتے ہو. ان تصبرو، نون گر گیا ہے تصبرون کا. ان تصبرو، اگر تم صبر کرو کرتے ہو، وتتقو، وہ یہ تتقون کبھی نون گرا ہوا ہے ان کی وجہ سے، اور اگر تم تقوی اختیار کرو. یہ 11واں رکوع میں پیچھے پھر چلا جاؤں ذرا، وہاں پہ کیا کہا گیا کہ صبر اور تقوی والی بات جو بار بار ہم نے دہرائی ہے نا، وہ پیچھے صبر اور تقوی، اس کا صبر اور تقوی یہ سارا سبق ہے. یہ پچھلے کئی رکوعوں میں غزوہ احد کے ساتھ معاملات میں بھی صبر اور تقوی کی نصیحت کی جا رہی تھی. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرتے ہو، یہ تمہارے جو حالات پیش آتے ہیں اس پہ ثابت قدمی سے قائم رہتے ہو اور اپنا کام کیے چلے جاتے ہو، یہی صبر ہے نا. اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے چلے جاتے ہو، اپنا کام کرتے جا لیتے ہو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا سخت کام ہے، یہ جو ہے بڑا عزم امور کاموں میں یہ بڑا تاکیدی کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. یہ کام اختیار کرنا، صبر اور تقوی اختیار کرنا ہی بہت بڑا کام ہے. من عزم الامور. اور پھر اب یہ خطاب تو یہاں پہ نہیں ہے اگلے میں، لیکن دونوں کو، اب یہودیوں کو بھی کہیں مسلمانوں کو بھی کہیں، یاد دلایا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو. یہ مسلمانوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، یہودیوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. یہودیوں کو زیادہ کہا جاتا ہے، پھر یہودیوں کو خطاب زیادہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہودیوں کہ یہ خطاب ڈائریکٹ یہودیوں کو نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے جب وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، أَخَذَ لینا، پکڑنا. اخذ اللہ، اللہ نے لیا، پکڑا. میثاق، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے وعدہ لیا جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود ہیں، نصارہ بھی ہیں، یہود ہیں، یہاں تے یہود ہیں. کیا وعدہ لیا وہ آگے بیان ہو. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، وہ کتاب منیر تو یہودیوں کو ملی ہوئی ہے نا، تورات ملی ہوئی ہے، جو تمہیں دین مل چکا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام یا نبیوں کے آئے ہوئے پیغامات جو تمہیں مل چکے ہیں، تم کیا کرو گے؟ ان سے اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تبیین کرنا، اس کو بیان کرنا، سمجھانا، پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، سب اس کے بانے. یہ بھی لام والا اور نون لَتُبَيِّنُنَّ، یہ دو تم ضرور بے ضرور اس کو بیان کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے. لِلنَّاسِ، سارے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ گے. اللہ نے، اچھا یہ یہود کو اللہ نے وہ کمانڈ دی تھی نا، جو کمانڈ اب اللہ پاک نے وہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ لے کر مسلمانوں کو دیتی ہے. ان مسلمانوں کو ان کو کمانڈ دی تھی کہ تم اس پیغام کو لے کر سارے انسانوں تک جاؤ گے، جو تمہیں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم چھپاؤ گے نہیں. قَتَمَ يَكْتُمُ سے تَكْتُمُونَهُ، تم اس بات کو چھپاؤ گے نہیں. اللہ نے سارے یہود تھے، علماء یہود کہیں نا، اب یہاں پہ بات کریں علماء یہود کہیں، جن کو یہ علم ملا ہوا ہے، اس علم کو لوگوں تک بیان کرنا ہے، لوگوں تک سمجھانا ہے. اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے ان سے، اور اس کی کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی، تم بات چھپاؤ گے نہیں. پہلے بھی ہم پڑھ کے آ جائیں گے، یہود یہی کرتے تھے، بہت سی باتیں تورات کی چھپا کے اپنے عوام الناس کو ٹھیک طرح بات بتاتے تھے کہ تم چھپاؤ گے نہیں. لیکن پھر تم نے کیا کیا ہے؟ تم نہیں، خطاب نہیں ہے ان کو. فَنَبَذُوهُ، انہوں نے نبذو، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. نبذا نصر ینصرو کے مطابق، نبذا ینبذو کے مطابق، نبذا فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اس کو پھینک دیا. پھینک دیں، نبذا ینبذو کا مطلب ہے پھینک دینا، پرے کر دینا. فَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دیا. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وراء اس سے پرے، وراء پیر بھی لفظ ہم نے پڑھا ہے، وراء النار کا ہم نے کہا تھا کہ اس کے پار،
اس سے دور. وراء ظہورہم، ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو، کتاب کو یا یہ جو احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے کہ تم نے ان کو بلا دیا، اس کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیا. فنبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور تم نے کیا کیا ہے کہ اس کے بدلے میں، یہ جو علم تو انہیں ملا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کمانی شروع کر دی. واشتروا، انہوں نے خرید لیا، بہی اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا، ثمن اردو میں بھی استعمال ہو، ثمن مول، قلیل تھوڑا، یعنی تھوڑی اجرت لے کر اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. یہ یہود کو خطاب ہے، لیکن اس کو اپلائی ہم بھی کر لیں کہ ہمارے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. قرآن ہر بندے کے لیے، قرآن ہدی للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے قرآن ہے. لیکن قرآن کو اوور دا ایئرز، اوور دا سینچریز بول لیں آپ، ہمارے ہاں تو ایسے سینچریز ہو گئی ہیں کہ قرآن کو ہم صرف ثواب کی کتاب پڑھ کے ہمیں یہ کہا کہ اس کو ثواب کے طور پر، ثواب تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثواب تو ہے، لیکن مقصد تو قرآن کا یہ ہے نا کہ اس میں سارے ہدی للناس، ہدایت ہے، دنیا گزارنے کا ذریعہ ہے. اس کیا کہتے ہیں وہ لفظ پیچھے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو متاع الغرور، اس دنیا کی زندگی میں اس قرآن کو لے کر ہم چلیں گے تو ہماری اگلی کھیتی ٹھیک ہوگی نا. یہ قرآن یہ ایک ذریعہ ہے نا کہ ہم اس کو، دنیا کو اپنے اندر نہ گھسنے دیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا قرآن کو؟ تو قرآن کو ہم ثواب کی کتاب سمجھ کے، اور اس کی باتیں چھپاتے بھی ہیں، ہمارے علماء بھی چھپاتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور مطلب ہے کہ اس کو لوگوں تک اس طرح پہنچانے کا حق قرآن، ہمارے علماء، پتہ نہیں آپ نے بھی خود سنا ہوگا، ہمارے اب تک علماء، میں اب کچھ دن پہلے بھی سن رہا تھا کلپ کہ نہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے، منع کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، قرآن کو قرآن ترجمے کے ساتھ، جب تک وہ آپ کے پاس وہ 18 علوم نہیں ہوں گے، آپ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو الحمدللہ ہمارے کچھ تنظیموں نے ایسا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ پاک ڈاکٹر اسرار احمد کو، ان کی تنظیم کو، جماعت اسلامی والوں کو، اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے بیڑا اٹھایا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ ہماری چھوٹی سی کوشش، ہم بھی لگے ہوئے الحمدللہ. قرآن تو ہر انسان کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو قرآن آسان ہے. قرآن سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، علماء کے لیے نہیں آیا. بہرحال یہ بھی تو یہ یہود کو خطاب تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو تم نے آگے بیان کرنا ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا اس کو، ان احکامات کو تو پیچھے پھینک دیا، اور اس علم کو انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا. ثمنن قلیلا، اس نے کمانے کا ذریعہ بنا لی. کہاں پہ پہنچے ہم؟ فبئس ما یشترون، کیا ہی برا ہے. یہ بیسا کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بیس ما یشترون، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے خریدا ہے، جو انہوں نے حاصل کیا. اچھا، اشترا یشتری یہ بیچنے کا مطلب ہے نا، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج آف تھنگس. ایکسچینج آف تھنگ خریدنے کے معنی بھی آتا ہے، بیچنے کے معنی بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کئی جگہ پہ. فبئس ما یشترون، کیا ہی بری چیز انہوں نے خرید لی ہے. کیا خرید لیا؟ دنیا کی تھوڑی سی دولت. چاہے ساری دنیا بھی خرید لیں، آخرت کے مقابلے میں تو ثمنن قلیلا ہی بنتا ہے نا. ساری دنیا کی، مجھے پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے، آخرت کے مقابلے میں یہ ثمنن قلیلا ہے، یہ ثمنن قلیلا ہے. تو آخری آیت رہ گئی ہے، لا تحسبن الذین، لا تحسبن، یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا، مت گمان کرو الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، فرح یفرح، خوش ہونا، فرت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو وہ لے کر آئے ہیں، یعنی جو اعمال وہ کر رہے ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں. اب اس پہ ذکر نہیں ہے کہ اچھے اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں. تصور ہم یہ کر لیتے ہیں کہ چلو اچھے اعمال ہیں، لوگوں کے سامنے خوش ہو رہے ہیں، یہ پھر منافقین ہوں گے. ویسے جو منافقین نہیں ہیں، جو یہود ہیں یا کافر ہیں، اپنے کام پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ویسے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے. وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَ لفظ تو واضح ہے، يُحِبُّونَ، حَبَّ يُحِبُّ ہم نے پڑھا ہوا ہے، محبت کرنا، پسند کرنا. ان يحمدوا، یحمدوا لفظ کہاں سے آئے گا؟ حامدہ یحمد ہے. تو یحمد، یہ اس کا جب مجہول بنائیں گے، یحمد وہ تعریف کرتا ہے، یحمد اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہ جمع کا صیغہ ان یحمدوا، نون گرا ہوا ان کی وجہ سے، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں.
وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو وہ تعریف کیے جائیں بما لم یفعلوا، بما اس چیز پر لم یفعلوا جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا. یہ تو بڑی کامن ہے نا. ویسے میں نے اگر کوئی اچھا کام کر لیا تو بڑا خوش، میں نے کمال کیا جی، یہ درس قرآن دے دیا، میں نے صدقہ کر دیا، میں نے قربانی کر دی ہے، بڑا بیل، بڑا خوش ہو رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، بڑا خوش ہو رہا ہے. اور پھر جب خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف کوئی اور کر رہا، میں نے وہ کیا نہیں ہوتا. یہ ہمارے صاحب ہیں، ان کے یہ کارنامے ہیں، وہ کارنامے کے ساتھ قریب نہیں گئے ہوتے. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈروں پہ مختلف یہ سپاسنامے جب پیش کرتے ہیں اس میں کیا کیا تعریفیں نہیں کرتے اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر اچھا عمل ہی کہہ لیں، اگر کوئی اچھا عمل ہے، منافقین کہہ لیں ان سے اچھا عمل. منافقین مسلمان مسجد میں تو آتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے نا. عبداللہ بن ابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز تو پڑھتا تھا نا. بڑا کمال کر دیا میں نے، اس میں کمال کر دیتے ہیں. اور پھر ان اعمال پہ جو کیا بھی نہیں ہوتا اس پہ ان کی تعریفیں بانی جائیں. اس بات کو بڑے وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، انہوں نے کیا نہیں ہوتا اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، مت گمان کرو ان کو. وہی لفظ دوبارہ آ گیا، فلا پس نہیں، تحسبنہم تم ہرگز ان کو گمان نہ کرو، بمفازۃ من العذاب. مفازہ وہی لفظ ہے فوز سے کامیابی، مفازہ کامیابی کی جگہ یا نجات کی جگہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مفازہ کامیابی کی جگہ، نجات کی جگہ، بچنے کی جگہ، من العذاب. یہ ہرگز گمان نہ کرو کہ ان کو کوئی بچنے کی جگہ، عذاب سے بچنے کی جگہ یا کوئی کامیابی کی جگہ ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. اور وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے. لام للہ، یہ لام ملکیت ہے، اس کو کہتے ہیں نا لام تملیک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، بادشاہی تو اللہ کی ہے. سماوات والارض، اور زمین و آسمان میں بادشاہی تو اللہ کی ہے یہ. اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر، قدرت رکھنے والا. یہ قدیر کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، یہ بھی کہیں پڑھا میں نے. قدیر کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بادشاہ ہے اور اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے. اور اللہ پاک نے سنت بنائی دی، اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق دنیا چلا رہا ہے. اب اس میں پیچھے دیکھیں نا، ہم کریں کہ کیا کریں، یہ آزمانا، اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے. یہ تو اتمام حجت کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم تمہیں آزمانے، ورنہ اللہ کو آزمانے کی ضرورت تو نہیں ہے. مجھے کیا آزمائے گا، میرے اندر جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے وہ چلاتا ہے، اپنی مرضی سے بادشاہت کو چلاتا ہے. قدرت تو اس کو ہر چیز کی حاصل ہے، لیکن اس کی سنت ہے کہ ہم قدرت کس طرح ظاہر کرتا ہے. قدرت تو اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.